اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ 7 اگست اتوار والے دن صبح کی 9:45 کی فلائٹ سے سعودی ایئر لائن سے میں حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر موقع عنایت فرمایا اور آج 18 ستمبر اتوار کا روز ہے اور میری واپسی ہو چکی اور میں اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہوں۔ یہ 40 دن کس طرح گزر گئے پتہ ہی نہ چلا کہ وقت پر لگا کے اڑ گیا۔ کعبۃ اللہ میں نمازیں بھی پڑھی، خطیب کعبہ میں نوافل ادا کیے، کعبے کی دیواروں سے لپٹے بھی، چمٹے بھی، پیار بھی کیا، چوما بھی، حجر اسود کے بوسے بھی لیے، عمرے کی ادائیگیاں بھی ہوئی، طواف خانہ کعبہ بھی کیا، میزاب رحمت پہ دعائیں بھی کی، باب کعبہ پہ ملتزم پہ دعائیں کی۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان، بے شمار دعائیں بھی کی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ مکہ المکرمہ کی زیارتیں بھی کی، مدینہ شریف کی زیارت ہوئی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کیے، کچھ بے شمار لوگوں کے سلام بھی عرض کیے، اہل خانہ کے سلام عرض کیے، ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کی، زیارتیں کی، نوافل ادا کیے اور پھر الحمدللہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے اپنے گھر کو لوٹ گیا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پھر آنے کا موقع عنایت فرمائے گا تو پھر میں یقیناً کر کے بڑھ چل کے آؤں گا۔ اور دعا یہی کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، یہی کرتا رہا کہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے بار بار جب تک میری جان باقی ہے اس سفر میں ہی رکھ اور مجھ پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اور کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کا بیش بہا فضل و کرم کہ میرے پیر و مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے اہل خانہ خصوصاً میری بیوی بچے اور بہن بھائیوں کی مجھ پر ان کی دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا کہ مینا میں قیام کیا، عرفات میں وقوف کیا، مزدلفہ میں وقوف کیا، نعت خوانی کی محفلیں سجائیں، دعاؤں کا اہتمام ہوا۔ مفتی سہیل رضا جدید صاحب ساتھ میں تھے، حجاز مقدس انٹرنیشنل کا پورا ٹیم ہمارے ساتھ تھی، فیصل محمود صدیقی تھے، ان کے بڑے بھائی طارق محمود صدیقی، اور الحمدللہ تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ حجاج کرام بڑے پیارے پیارے حجاج کرام تھے، ہم سب کی خدمت کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے معاملات رہے اور ان کی رہنمائی کرتا رہا، عمرے کی ادائیگی بھی کروائی، زیارتیں بھی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا اور آج میری واپسی ہوئی ہے۔ بے شک کہ میں مکہ اور مدینے سے ظاہری طور پہ تو دور ہوا ہوں، لیکن در حقیقت وہ مکہ مدینہ میرے دل میں بسا ہوا ہے، کیونکہ اس سے نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے، اور جس کی محبت میرے دل میں ہے اسی سے نسبت کعبۃ اللہ کو اور گنبد خضرا کو ہے، یقیناً وہ بھی میرے دل میں ہے۔ اپنے اہل خانہ سے ملنے کی خوشی بھی ہے اور مکہ مدینہ سے دور آنے کا غم بھی ہے، لیکن یہ وہ غم ہے کہ جس میں میں 100 بار اپنی جان قربان کر دوں، اسی غم کی بدولت کو مجھے بار بار آنے کا موقع عنایت فرمایا جاتا ہے کہ یہ غم وہ غم ہے کہ جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ بار بار آتا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی، اور میں یہی اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ یہ خواہش میری کبھی ختم نہ ہو اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو، روضہ رسول کی بآداب حاضری عطا ہو۔ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا احسان، تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، مجھ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
اپنے گھر کی جانب میں رواں دواں ہوں. کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنے گھر کی طرف پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی العزیز. پھر اس یقین کے ساتھ کہ پھر ایک بار جانے کا موقع ملے گا تو پھر جاؤں گا، اور پھر اس یقین سے کہ پھر واپس لوٹوں گا، اور لوٹنے کے بعد پھر واپس سفر حج ہوگا، سفر کعبۃ اللہ ہوگا، سفر بیت اللہ کے مکین، حکمت خزرہ کے مکین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان کا سفر ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ.